آخر یہ معاملہ کیا ہے پیر بھائی؟ یہ نہیں بتایا؟ نہیں بتایا. آ گئے قاسم آغا. پیر بھائیو، ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی بہرحال خطا سے عاری نہیں. ہم بشر ہیں اور بشر کامل نہیں ہوتا. غلطی اور قصور سے پاک کوئی انسان نہیں. شیخ محترم نے ہی یہ ادب سکھایا ہے کہ قصور افشا نہ کیا جائے بلکہ پوشیدہ رکھا جائے. اچھا، زیادہ طویل تمہید باندھنا ہمارے مزاج میں نہیں. قصہ مختصر یہ کہ ہمیشہ سب اچھا ہی اچھا نہیں ہوا کرتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ایسے ناپسندیدہ معاملے سے نمٹنا پڑ جائے جس کا سوچ کر ہی کوفت ہوتی ہے. جس شخص پر صرف اپنی نہیں اوروں کی بھی ذمہ داریاں ہوں اسے فکر کرنی ہی پڑتی ہے. میرے پیر بھائیوں، گھر کا ایک ستون اگر ڈھہ جائے تو پوری کی پوری چھت ہی سب پر آ گرے گی. یہ درگاہ کن ستونوں پر ایستادہ ہے؟ ادب، اصول، ارکان. کیا بہک نہیں سکتا انسان؟ بالکل بہک سکتا ہے. دانستہ بھی بہک سکتا ہے، نادانستہ بھی بہک سکتا ہے، بھول چوک بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہے شیخ کا؟ دوست ہو اس کے تو اسے تنبیہ کرنا لازم ہے تم پر. اڑتی اڑتی ایک بات کانوں تک پہنچی ہے. شیطانی بات ہے اور دل کہتا ہے خدا کرے محض افواہ کے سوا کچھ نہ ہو یہ بات. یونس آفندی کو درگاہ میں آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا، بلکہ یوں کہنا چاہیے سب سے آخر میں مرید بنے ہیں ہم میں. تو ظاہر ہے جو ہوا ناواقفیت کی بنا پر ہوا. وہ درگاہ میں رہنے سہنے کے اصول بھی نہیں جانتے تو انہیں کیوں کر برا کہہ سکتے ہیں؟ ممکن ہے کہ یونس آفندی کو زنان خانے میں موجود لوگوں سے تعلق رکھنے کا سلیقہ معلوم ہی نہ ہو. کس وقت زنان خانے جانا مناسب ہے، کس وقت مناسب نہیں، حرم کیا ہے، محرم کیا ہے، اصول کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ سب باتیں بھی خرقے کی طرح، دستار کی طرح، سوئی کی طرح، دھاگے کی طرح اہم ہے. درویش کے لیے علامات ہیں اس کی. جو مجھے کہنا تھا پیر بھائیو، امید ہے آپ سب تک پہنچ گیا ہوگا. مزید وضاحت لفظوں کا ضیاع ہے. یہ مسئلہ آج سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اس درگاہ میں آئندہ کوئی اس بارے میں ہرگز بات نہ کرے. یونس آفندی اور باسم سلطان کا نام کسی گفتگو میں ایک ساتھ نہ لیا جائے.